کسی شہر میں ایک خاتون کو زنا کی کیس میں رجم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ غور سے سنیں گے آپ اس کو۔ ایک خاتون کو سنگسار کرنے کا حکم ہوا، صحرا میں اسے لے جایا گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ توجہ یہاں پہ، اب توجہ رہے یہاں پہ، میرے بزرگ خصوصی توجہ دے اس پہ، جوان اس جملے پہ توجہ دے۔ سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا کے سب جمع ہو گئے۔ آخری خواہش پوچھی گئی، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے ایک ہی خواہش ہے۔ اور پتہ ہے کہ جس کو سنگسار کیا جاتا ہے، جس کو پھانسی دی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے علاوہ، موت کے علاوہ جو بھی خواہش ہے قبول ہے۔ یہی ہے نا، اصول یہی ہے۔ کہا تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ بس میری خواہش یہی ہے، ایک ہی خواہش ہے، میں مرنا چاہتی ہوں لیکن ایک خواہش ہے۔ خواہش کیا ہے؟ مجھے پتھر وہ مارے جس نے میرا والا جرم نہیں کیا ہو۔ توجہ کی یہاں پہ، زنا کے کیس میں اسے پھانسی ہو رہی تھی۔ کہا مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھے، تم سارے ہاتھ رکھ کے، جس نے یہ کیس نہیں کیا، جس سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، بے شک مجھے پتھر مار کے مجھے سنگسار کر دے، میں انتظار کروں گی۔ قرآن کو جب سامنے لایا گیا، معلوم ہے کہ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے بعد پتھر اٹھا کے اس خاتون کو مار دے۔ دیکھتے دیکھتے صحرا میں تنہا رہ گئی۔ سیم یہی حالت ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ہم اگر کسی کی معمولی خرابی کو دیکھتے ہیں، گریبان اس کا چاک کر کے اس کے نقائص کو بیان کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، جبکہ اپنا ایک بٹن بھی کھول کے نہیں دیکھتے کہ میں کتنا برا ہوں۔ معمولی سی کمزوری اس میں دیکھی، شیر کی طرح اس پہ ہم حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ معمولی غلطی اس میں دیکھی، معمولی سی نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی، اور میں ریگولر نماز پڑھتا ہوں تو مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے نماز کے بعد اس کی غیبت شروع کروں گا۔ اب چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ کل اس پہ بات ہو جائے گی۔ تو اب دین اسلام نے زاویہ کیا دیا؟ زاویہ یہ دیا، طریقہ یہ دیا، کوئی کسی کو اس وقت منافق کہے جب وہ خود منافقت نہیں کر رہا، کسی کو غیبت کا تانا اس وقت دے جب وہ خود نہ کرے، کسی کو بے نمازی ہونے کا تانا اس وقت دے جب وہ خود نماز ترک نہیں کرتا ہو یا اس نے نہیں کیا ہو۔ لیکن ہماری حالت ایسی نہیں ہے۔